बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल हवस किस्त नंबर 18। डॉक्टर मारूफ इस्लाम इस वक्त कहाँ मिलेंगी? साइम ने हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे बैठी लड़की से पूछा। सर, थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 301। ओके, थैंक यू। साइम ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों तीसरी मंजिल पे एक कमरे के सामने आ खड़े हुए, क्योंकि सामने वाला कमरा 301 ही था। अरबाज ने दस्तक दी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अरबाज ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मारूफ इस्लाम? जी मैं ही हूँ। सामने बैठी खातून की उम्र लगभग 50 साल की थी। एसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अरबाज ने बताया। जी, बुलाएं अंदर। अरबाज ने साइम को अंदर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। साइम ने अपनी मखसूस रोबदार आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए सर। अरबाज और साइम ने कुर्सी संभाल ली। मैडम, मेरी इत्तला के मुताबिक 30 अक्टूबर को आप पुलिस स्टेशन तशरीफ़ लाई थी। जी सर, हमारे पास एक पेशेंट आई थी इंतहाई सीरियस कंडीशन में। गैंग रेप हुआ था इनके साथ, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखवाने खुद आई थी। लेकिन मुझे मालूम है रिपोर्ट नहीं लिखी गई, डॉक्टर मारूफ ने मुस्कुरा कर कहा। हम इसलिए आपसे खुद माजरत करने आए हैं, हमारी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी और अब इस केस को मैं खुद डील करूँगा। साइम ने माजरत की। इस केस के सिलसिले में मैं विक्टिम से मिलना चाहता हूँ, साइम ने मज़ीद कहा। वो इस वक्त मेरे घर पर है। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें तो हम चल सकते हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी ख़त्म होने में आधा घंटा रह गया है। डॉक्टर मारूफ ने हाथ में पकड़ा पेन को बॉक्स में रखते हुए कहा। हम इंतज़ार कर लेंगे। चाय या कॉफ़ी क्या मंगवाऊँ? नथिंग मैडम। चले ठीक है, फिर घर में ही आपको चाय पिलाएंगे, डॉक्टर ने इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहा। साइम और अरबाज मुस्कुरा दिए। आप लोग बैठे, मेरा वार्ड का लास्ट राउंड है, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर मारूफ मुस्कुराकर रूम से बाहर निकल गई। साइम, आज तुमने आईजी साहब से बात की थी? हाँ, एसआई रहमान के ट्रांसफ़र की बात की थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही पूछा। वैसे आईजी साहब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं आप पर, एसपी साहब? अरबाज ने शरारती लहजे में कहा। क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर अरबाज? साइम ने भी इसके लहजे में जवाब दिया। मतलब ये कि आप जो फैसला करते हैं आईजी साहब को इन्फॉर्म करते हैं, पूछते नहीं हैं, और वो फिर भी आपको दाद देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि इनको पता भी नहीं होगा कि एसआई रहमान कौन है, और फिर भी आपका साथ दे रहे हैं, अरबाज ने कहा। वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब क्योंकि वो मुझ पे एतमाद करते हैं। वो मेरी मेहनत और लगन से मुतासिर हैं, इसलिए। वैसे एसपी साहब, मैंने सुना है आईजी साहब की एक खूबसूरत बेटी भी है, अरबाज ने खूबसूरत पे खासा जोर देकर कहा। मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा अगर ज़्यादा बकवास की तो, साइम ने हवा में मुक्का लहराया। यानी दाल में कुछ काला ज़रूर है। अरबाज फिर बाज ना आया। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी ये दिल किसी का पहले ही हो चुका है, साइम ने फिल्मी अंदाज में आह भरी। ओहो, कौन है वो कातिल हसीना? वक्त आने पर बता दूंगा, अभी मुंह बंद रख। देख साइम, अगर तूने कुछ छुपाया छुपाया ना, तो मोहब्बत के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। देखते हैं, अभी जो करने आए हैं इसके बारे में सोच। पहले विक्टिम से तो मिल लें, फिर सोचते हैं।
ارباز نے کہا۔ تبھی ڈاکٹر معروف کمرے میں داخل ہوئی۔ میں فری ہوں، اب ہم چل سکتے ہیں گھر۔ ڈاکٹر معروف نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساتھ ارباز اور سائم بھی چل پڑے۔ سائم کی پرکشش شخصیت دیکھنے والوں کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وکٹم کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ سائم نے پوچھا۔ میں 10 سال پہلے ایک NGO کا ایک اہم حصہ تھی۔ ڈاکٹر معروف نے چلتے ہوئے بات شروع کی۔ وہ NGO خواتین اور بچوں کو تحفظ دینے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ NGOز بھی مافیا ہے، چیریٹی اور فنڈز ان وکٹمز کے نام پر لے کر اپنے بینک بھرتے ہیں، تو میں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر ایسے بچوں کی خود سے مدد شروع کر دی۔ میرے شوہر کا انتقال 7 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ تھے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اس لیے جتنی ایسی بچیاں تھیں جن کو ان کے گھر والے نہیں رکھتے، وہ سب میرے گھر میں رہتی ہیں۔ ڈاکٹر معروف نے بات ختم کی۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آمین بیٹا۔ میڈم آپ چلیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، ارباز نے کہا، اور تینوں اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی ایک کوٹھی کے سامنے رکی، گیٹ کھلا اور ڈاکٹر معروف کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد سائم کی گاڑی بھی اندر داخل ہو گئی۔ آ جائیں بیٹا، ڈاکٹر معروف نے بلایا تو دونوں ان کے پیچھے چل دیے۔ ڈرائنگ روم میں تینوں بیٹھ گئے اور چائے کے ساتھ لوازمات رکھ دیے گئے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی میڈم، ہم بس مس مہم سے ملنے آئے ہیں۔ ان کے بیان کے بعد ہی ہم کوئی اسٹیپ لینے کے قابل ہوں گے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، آپ آرام سے بیٹھو، میں لے چلتی ہوں آپ کو، لیکن خیال کریے گا اس سے کوئی ایسا سوال مت پوچھیے گا جو وہ بتانا نہ چاہے، کیونکہ اس کی حالت ابھی بھی اس قابل نہیں ہے۔ جی میڈم، ضرور، آ جائیے پھر۔ چائے ختم ہوئی تو سائم اٹھ کر ڈاکٹر معروف کے ساتھ چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک کمرے کے سامنے رکی اور دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مانو بیٹا، باہر جاؤ، ماہم سے SP صاحب ملنے آئے ہیں۔ SP کا نام سن کے ماہم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ ریلیکس بیٹا، وہ سب آپ سے ملنے آئے ہیں، ریلیکس کریں۔ ڈاکٹر معروف نے بہت ہی پیار سے ماہم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آ جائیے SP صاحب۔ سائم دروازے کے باہر کھڑا ڈاکٹر معروف کی آواز سن کر اندر داخل ہوا اور کوئی اچانک سے سائم کے سینے سے آ ٹکرایا۔ سائم تو اپنی جگہ ویسے ہی کھڑا رہا، لیکن سامنے والی لڑکی اچھی طرح ہل گئی تھی۔ مانو دھیان سے بیٹا، پھپھو فاریہ نام ہے میرا، اور ساتھ ہی سائم کو دیکھ کر کہا سوری۔ سائم نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور مسکرایا۔ اوہو، تو یہ ہے مانو، لیکن فوراً سپاٹ چہرے سے بولا، آنکھیں کھول کے چلیں تو سوری کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھڑوس فاریہ پیر پٹک کر چلی گئی۔ یہ ہے ماہم، ڈاکٹر معروف نے کہا۔ سائم نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جس نے دوپٹے سے اچھی طرح منہ چھپایا ہوا تھا۔ سائم سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہم بیٹا، پریشان مت ہوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو انصاف دلوا سکوں۔ اس جگہ انصاف کس کو ملتا ہے؟ روندی ہوئی معصوم سی آواز سائم کے کانوں میں پگھلی ہوئی شیشے کی مانند پڑی۔
وہ رب سب کا ہے، وہ آپ کو بھی ضرور انصاف دے گا، لیکن آپ کو مضبوط بننا ہوگا۔ سائم نے پیار سے کہا، ماہم، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، پلیز۔ سائم نے التجا کی۔ ماہم نے ڈاکٹر مارو کے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا اور چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ چہرے پر جگہ جگہ نیل جو ماہم کے ساتھ ہوئے تشدد کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے، اور گردن پر 2 جگہ زخم کے نشان تھے۔ یہ سائم نے اشارہ کیا، سگریٹ سے ہاتھوں اور گردن کو داغا گیا ہے، ڈاکٹر معروف نے افسردہ لہجے میں کہا۔ سائم نے زور سے آنکھیں میچ لی، ماہم کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سائم نے اٹھ کر ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماہم، آج سے تمہارا یہ بھائی تمہاری ڈھال ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں ہر قیمت پر تمہیں انصاف دلواؤں گا، سائم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہم نے غیر ارادی طور پر سائم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور رونا شروع کر دیا۔ سائم کو لگا جیسے سامنے مریم بیٹھی ہو اور رو رو کر کہہ رہی ہو، رو رو کے کہہ رہی ہو، بھائی تمہارے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ سائم کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ حوصلہ کرو بیٹا، ڈاکٹر معروف نے ماہم کو سینے سے لگایا اور سائم کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے پاس ہی فاریہ کھڑی تھی۔ ماہم کے رونے کی آواز سن کر وہ آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ سائم کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ فاریہ کے دل میں ٹیس پڑی۔ ارباز، میرے دل پر بوجھ ہے۔ سائم، تم ٹھیک نہیں ہو تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں ارباز، میں جس لڑکی سے مل کر آ رہا ہوں وہ بالکل میری مریم جیسی تھی، معصوم سی بچی ہوں، معصوم سی بچوں جیسی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے کیسے وہ اس ظلم کا شکار ہو گئی۔ میں تو محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں نا، پھر کیسے؟ سائم کے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ سائم یار، ایسا مت سوچو، ہم پوری کوشش کریں گے انصاف ہو۔ یار، اب ہم انصاف کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم ہو کیسے گیا؟ سائم کو خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ سائم یار، ایسا مت سوچ، دیکھ جب سے تو اپوائنٹ ہوا ہے کتنا امن ہو گیا ہے، کالجوں اور اسکولوں کی بچے اب سکون سے آتے جاتے ہیں، چوری لوٹ مار کتنی کم ہو گئی ہے تیرے آنے کے بعد۔ یہ پہلا کیس ہے اور انشاءاللہ آخری ہوگا۔ اب ہم جو ٹیم بنا رہے ہیں وہ اس مرض کو جڑوں سے ختم کر دے گی انشاءاللہ۔ ارباز نے تسلی دی تو سائم کو سکون ہوا۔ ذیشان کا بتاؤ کیا بنا؟ سائم نے سوال کیا۔ کل اس کی پیشی ہے، امید ہے رہا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آج رات میٹنگ کال کرو، اس پلان میں شامل باقی لوگ بھی بلا لینا، سائم نے تائید کی، کیونکہ وہ جلد از جلد اس ظلم کو روکنا چاہتا تھا۔ ارباز، سائم کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، ہاں، وہ 3 لوگ مجھے ہر حالت میں سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ ارباز سمجھ گیا کہ سائم ماہم کے مجرموں کی بات کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امی ابو کو تو نہیں بتایا تم نے؟ نہیں بھائی، لیکن آپ مجھے کیوں نہیں بتانے دے رہے؟ اب تو آپ کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ روحان میرے بھائی، میرے پر بس ایک اور احسان کر دو، ابھی کسی کو میری رہائی کے بارے میں نہ بتانا۔ تو کیا آپ گھر نہیں چلیں گے؟ نہیں روحان، میں گھر نہیں چلوں گا، مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ تم تہجد پڑھتے ہو نا روحان؟
روحان نے اس بات میں سر ہلایا، میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ بھائی، تہجد تو آپ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ ذیشان صرف مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ خوشی والی نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے میرے بھائی، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، ذیشان نے روحان سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ خدا کرے ہم جلدی ملیں بھائی، روحان نے دعا کی، اور دونوں الگ الگ رستوں پر چل دیے، لیکن راستے دونوں کے مڑتے اللہ کی طرف ہی تھے۔ منزل دونوں کی ایک ہی تھی، نیکی کی امید کی نیکی کی امید کی، ایمان کی، ہر کی پر نور منزل۔ پلان کے مطابق ذیشان ایک سیلون میں گیا اور اپنا حلیہ بالکل بدل ڈالا۔ یہ وہ حلیہ تھا جو اس کو سائم نے اپنانے کا کہا تھا۔ سیلون سے باہر آ کر ذیشان نے اوپر آسمان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا اور لمبے لمبے سانس لیے۔ پھر روڈ پر نظر دوڑائی اور ایک کیب کو اشارے سے بلایا۔ وہ کیب شہر کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے گاؤں کی کچی سڑکوں پر آ نکلی۔ یہ گاؤں نہیں تھا، لیکن شہر سے ہٹ کر ایک علاقہ تھا۔ کیب ایک سڑک کے کنارے پر رکی، ذیشان نیچے اترا اور دور سے نظر آنے والے ایک بڑے سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ 10 منٹ کی مسافت نے تھکا دیا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے گارڈ کو ذیشان نے سیٹ سے ملنے کا کہا، تو اس نے سیٹ کی غیر موجودگی کی اطلاع دی۔ میں جانتا ہوں وہ موجود ہے، ان کو بولو نادر صاحب کا خاص بندہ آیا ہے۔ گارڈ نے جا کر بتایا اور ذیشان کو اندر بلا لیا گیا۔ نادر بھی پولیس کا خبری تھا۔ جب سائم کو سیٹ کی طرف سے مثبت جواب نہ ملا تو اس نے نادر کو ایک کرپٹ آفیسر ہونے کی بنا پر ٹرمینیٹ کر دیا۔ نادر نے پلان کے مطابق سیٹ سے مدد مانگی اور سیٹ نے سیاسی ہتھ کنڈے آزما کر نادر کو بحال کرا دیا۔ تب سے سیٹ کے بقول نادر ان کا خاص بندہ تھا۔ 6 ماہ نادر نے سیٹ کی ہر غلط کام میں مدد کی اور سیٹ کا اعتبار جیتا، لیکن جب لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد کو سنگاپور بھیجنے کا پلان بننے لگا تو نادر نے اپنا ٹرانسفر حاصل پور میں کروا لیا اور ظاہر یہ کیا کہ سائم نے ایسا کیا ہے۔ نادر نے جاتے جاتے ذیشان کی جگہ بنا دی۔ ذیشان یہ سب سوچتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا سیٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سلام سیٹ صاحب۔ میدان میں بیٹھ کر سیٹ مالشی سے کندھے دبوانے میں مگن تھا۔ وعلیکم السلام، ذیشان ہو تم؟ جی سیٹ صاحب، نادر نے بتایا تھا کہ بڑے کام کے بندے ہو تم۔ صاحب سر کام کروا کر دیکھ لیں، یہ کھلونا چلانا آتا ہے؟ سیٹ نے ساتھ کھڑے آدمی سے پسٹل لے کر میز پر ذیشان کے سامنے رکھی۔ ذیشان نے ایک لمحے میں پسٹل اٹھائی اور برآمدے میں لگے ایک بلب کے نشانہ لیا، جو یہاں پہ کھڑا ہو کر ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ذیشان نے نشانہ باندھا اور فائرنگ کر دیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب چکنا چور ہو گیا۔ ذیشان پیچھے مڑا اور پسٹل دوبارہ میز پر سیٹ کے سامنے رکھ دی۔ بول کر یقین دلوانے سے بہتر ہوتا ہے عمل کر کے دکھایا جائے، ذیشان نے کمال اعتماد سے سیٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سیٹ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی اوئے شیرا، ٹھنڈ پاتی یا تو تے؟ نادر سر نے صحیح کہا تھا نا، خاص اور آدمی ہے۔ ذیشان نے کھڑے کھڑے سوچا،
आओ बैठ जा शेरा बैठ जा। शुक्रिया सेठ साहब। ज़ीशान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओए तू सुन इधर आ। सेठ ने सामने खड़े आदमी को बुलाया। जी सेठ साहब, मेरे बेड के साथ 2 कमरों के बाद वाला कमरा है वो खोल दो। ज़ीशान को आराम करना होगा। जा शेरा, सुकून से सो जा। जब फ्रेश होगा तब सब बात करेंगे। ठीक है सेठ साहब। ज़ीशान इस आदमी के पीछे चल दिया। कमरे में आकर ज़ीशान ने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया। वो जानता था इस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। ज़ीशान एक कद आदम शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। अपने हुलिये पर एक नज़र डाली और कहका लगाया। ज़ीशान बेटा, अब तो तुझे कोई नहीं पहचान सकता आसानी से। सुर्ख और सफ़ेद रंगत सांवली रंगत में बदली हुई थी। दाढ़ी नफासत से तराशी हुई, काली गहरी आंखें, जबकि ज़ीशान की आंखें हेज़ल कलर की थी। माथे पर पड़े आड़े तिरछे बाल और बालों की चोटी बंधी हुई थी। ईशान ने गले से मफलर उतारा और बेड पर ढह गया और आंखें बंद कर ली। नूरे, क्या सोच रही हो बेटा? नूरे को सोचों में देख कर सवाले बोली। मम्मा, निम्रा बाजी को होश आ गया है ना? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। मम्मा, मुझे इनकी बहुत याद आती है। नूरे, तुम चाहो तो हम इनसे मिलने जा सकते हैं। क्या सच में? नूरे ने खुशी से कहा, लेकिन फिर एकदम खुशी की जगह डर ने ले ली। मम्मा, वहां तो वो होंगे। कौन? ज़ीशान? साले ने सवाल किया तो नूरे ने इस बात में सर हिला दिया। नूरे, वो वहां नहीं है। अगर वो हो भी तो तुम क्यों खौफजदा हो रही हो? इतने साल तुम्हें यही बात समझाई है मैं कि लड़की बनने को अपनी मजबूती बनाओ, कमजोरी नहीं। कोई सर कोई सरे बाजार तुम्हारी आवाज तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो इसको सबके सामने सवाल करो, क्या मसला है? क्यों देख रहे हो? कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है तो इसका हाथ तोड़ दो, लेकिन कभी टूटना मत नूरे। अपने इस हिजाब को अपनी ताकत बनाओ, मजबूरी नहीं। सोले ने हमेशा की तरह नूरे को मजबूत और पुरएतमाद लहजे से समझाया। हमारे इस माशरे को सोले जैसी माओ और बेटियों की बहुत ज़रूरत है, जो अपनी बेटियों के हाथ में बेलन पकड़ाकर कहेंगे गोल रोटी ज़रूर बनाना सीखो, लेकिन वक्त पड़ने पर इन हाथों को अपनी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करो। हमेशा अच्छा बन बोलो और सबकी सुनो, लेकिन अपनी जिल्लत करने का हक किसी को ना दो। कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है तो इसका हाथ तोड़ दो, ना कि छुप के घर में बैठ जाओ। ये माशरा अगर ऐसे हवस के पुजारियों की वजह से खराब है तो साथ ही इन लड़कियों की वजह से भी खराब है, जो खुद पर हुआ जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। ये माशरा इन माँ बाप की वजह से भी खराब है, जो अपने बच्चों को कायदे में नहीं रखते, बच्चियों को तंग और चुस्त लिबास पहनने पर नहीं रोकते, तो फिर खुला गोश्त कुत्तों और गधों की खुराक बनने से क्यों रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? इस माशरे के हर एक फर्द को अपनी ज़ात से बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो कि कोई नहीं चाहता। जी मम्मा, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपकी बातों पर अमल करूँगी। तो ठीक है, इस वीकेंड पे चलते हैं हम निम्रा से मिलने। मम्मा, कौन निम्रा?
بکی وہ جو کونے والے گھر میں رہتی تھی۔ صالح نے بتایا، کونے والے گھر میں کوئی رہتا بھی تھا کیا؟ بکی نے پھر سے کہا، مما اس کو پتا ہے سب ایسے ہی تنگ کر رہا ہے۔ نورے نے ایک چپت بکی کے سر پہ لگائی۔ آپ ہی تم ضائع ہو جو گی میرے ہاتھوں سے، میں بتا رہا ہوں، پنگے نہ لیا کرو۔ بکی نے باکس اٹھائی اور اکڑ کر اندر چلا گیا۔ ایلو صالح نے حیرت سے بکی کو اندر جاتا دیکھا۔ ماما یہ کتنا بدتمیز ہے۔ پورے 4 سال بڑی ہوں میں اس سے، نورے نے اترا کر کہا۔ نورے کوئی بات نہیں بیٹا، بھائی ہے چھوٹا، آپ مجھ سے چائے تو پلاؤ، شاباش میری بیٹی، اچھا بناتی ہوں۔ نورے نے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔